ارے کھڑے ہو جاؤ عوام و قرآن کے لیے، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ پیغمبر امی تھے، کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ 1,24,000 انبیاء کرام سارے کے سارے ان پڑھ امی تھے۔ یہ ہے بات، رب کے ساتھ کسی اور کا نعرہ لگنا یہی ملاوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب حساب و کتاب کیا جائے گا تو حامل قرآن مسلمان کو جو قرآن کریم کا عالم اور حافظ ہوگا، اس حفظ سے مراد ایسا حافظ تھا جس نے قرآنی قوانین کو یاد رکھا، پل پل پہ اس پہ قدم رکھا، ہر قدم پہ اس پر عمل کیا، ہر ضرورت کے وقت دفعہ یاد آیا اور اس دفعے پہ عمل کر کے دکھایا۔ رب اسے کہے گا اقرأ ورتقِ، وہی دفعات قانون پڑھتے جاؤ اور آگے چڑھتے جاؤ۔ میرے مولویوں نے اور شیطان صاحب نے محنت کی اور اس قرآن کریم کو قانون کے سے ہٹا کر، کانسٹیٹیوشن کا نام ہٹا کر، وہ دفعات کا نام ہٹا کر، قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ یاد کرنے والے کو سارے جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ بات ہی ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ فرق سمجھ گئے کہ نہیں؟ نہیں، اتنا چھوٹا سر نہیں ہلاؤ، یہ بڑی زبان ہلاؤ۔ فرق سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ حق نواز صاحب کے گاؤں والے زبان نہیں ہلا سکتے۔ اچھا، گالی بھی نہیں دیتے ہوں گے یہ لوگ، لڑائی میں گالیاں تو نہیں دیتے یہ لوگ؟ دیتے ہیں؟ پھر تمہاری بہت ظلم ہے، گالیاں بک سکتے ہو اور اچھا جواب نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں 1.5 گھنٹہ بیان کرو۔ خدا کے بندو، زندوں کے سامنے بیانات ہوتے ہیں، مردوں کے سامنے تو میں نے اب بھی بہت لمبی بات کی ہے۔ یہ ہے بات، رب کے ساتھ کسی اور کا نعرہ لگنا یہی ملاوٹ ہے۔ بندہ اچھا ہے مگر غلط مولیوں نے غلط کر دیا ہے۔ یہ غلطی عوام کی نہیں، ملاوٹ کو شرک بولتے ہیں۔ ہم ملاوٹ نہیں مانتے۔ ساری دنیا میں ایک ہی نعرہ لگے گا، نعرہ تکبیر۔ بس رب کے ساتھ کسی دوسرے کا نعرہ لگ گیا، اس کو شرک، اس کو ملاوٹ کہتے ہیں۔ ملاوٹ مت کیا کرو بس۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم قانون کی کتاب ہوتا تھا، اس سے ہٹتے تھے تو آدمی مجرم ٹھہرتا تھا، جس دفعے سے مخالف ہوتا تھا جرم بن جاتا تھا۔ قرآن نے کہا تھا سچ بولو، جو سچ نہیں ہوتا تھا اس کو جھوٹ کہا جاتا تھا اور جھوٹ کے لیے سزا ہوتی تھی۔ ایک سب سے بڑی سزا یہ ہوتی تھی، جو آدمی کذاب ہوتا تھا اس کی گواہی نہیں مانی جاتی تھی، یہ لمبی سزا تھی۔ مگر بدقسمتی سے تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب، ارے تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب، تمہاری اس بات نے مجھے زندگی بھر رونے نہ دیا۔ قرآن کریم عدل و انصاف اور قانون کی کتاب ہوتا تھا، مگر بدقسمتی سے اب صرف تلاوت کی کتاب بن گئی۔ پورا دن قرآن کے خلاف جو، ارے چھوڑو عوام کو،
تو اپنے آپ کو ان پڑھ کہہ کر کے ذرا بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ذرا مولویوں پہ آؤ جو صبح و شام قرآن کے ذریعے کماتے ہیں. ہمارا اڑنا بچھونا قرآن ہے. لوگ زمین بو کر کماتے ہیں، ہم قرآن فروخت کر کے کماتے ہیں. لوگ ساری زندگی سورج کے سامنے کھڑے ہو کر ڈیوٹیاں دے دے کر پیسے کماتے ہیں. ہم قرآن کریم اور سنت کو فروخت کر کے ٹھنڈی ہواؤں میں پیسے بٹور رہے ہیں. لوگ سارا دن زمینوں میں کنویں کھود کر پسینوں سے لڑ کر خون کے آنسو بہا کر اپنے بال بچوں کو 1000 روپیہ دن نہیں بچا سکتے. ہم صرف 5 منٹ نعت کے نام پہ، تقریر کے نام پہ، درس قرآن کے نام پہ چند الفاظ بیچ دیتے ہیں، لاکھوں کما لیتے ہیں. پھر بھی میرا لباس سفید ہے اور اس کا کالا. جو سچ کہتا ہے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. ارے ذرا آؤ ہمارے سامنے کہ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو بیچ کر، اللہ و رسول کو بیچ کر کماتے ہیں. کام ہمارا یہ ہے کہ سب سے بڑا حسد ہمارے اندر، سب سے بڑی کذب بیانی ہمارے اندر، تعصب ہمارے اندر، غیبت ہماری مجلسوں میں. ایک مولوی دوسرے کے حق کے لیے رکاوٹ ہے، دوسرا تیسرے کے لیے رکاوٹ ہے. اگر کوئی حق بات کہتا ہے تو اس کے سامنے رکاوٹ صرف ملا ہے. یہ 1000 پارٹیوں میں کوئی ایک تو حق پہ ہوگا نا. میں اپنے آپ کو حق نہیں کہتا، چھوڑو مجھے. 1000 جماعتوں میں ہم نے 1000 پارٹیوں میں اسلام کو تقسیم کیا ہے. یہ 1000 پارٹیوں میں کوئی ایک پارٹی تو حق پر ہوگی نا. وہ جو ایک حق پر ہے جس کو تم حق پر سمجھتے ہو، اس حق پارٹی کا اگر مولوی اٹھے اور وہ ایک حق بات کہے، اس کا مقابلہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ جواب دے دو. ان کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں. حق کا مقابلہ بھی علماء کرتے ہیں، سچ کا مقابلہ بھی علماء کرتے ہیں. دنیا میں جتنا کام خراب ہے مولویوں نے خراب کیا. خدا کی قسم دین کو جتنا ہم نے برطرف کیا ہے، جتنا نقصان مولویوں نے پہنچایا ہے، ایمان سے کہتا ہوں سمجھنے والا دماغ نہیں ہے، سمجھنے والے کان نہیں ہے، تمیز کرنے والی آنکھیں نہیں ہیں. ورنہ جتنا نقصان قرآن و سنت کو ہم اپنوں نے پہنچایا. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، مانے ستاروں میں کرشمہ تو کافر. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، مانے ستاروں میں کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، عبادت کریں جس کی بھی چاہیں. ہم جب کسی پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو دوسروں کی نیکیاں بھی ہمیں بری نظر آ جاتی ہیں، اور اپنے بڑوں کی برائی پر بھی ہم قسمیں کھا کھا کر کے ثواب ثابت کرنا چاہتے ہیں. سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ ساتھ دو ان باتوں میں. ان باتوں نے ہمیں تنہا کیا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں بیٹھا ہوا تھا. اے لوگو، یہ قرآن اور سنت میں جو کچھ پڑا ہوا ہے یہ کہانیاں نہیں، یہ سنانے والی باتیں نہیں، یہ عمل کے لیے لکھی ہوئی باتیں ہیں.
یہ اس لیے نہیں کہ ہم کسی میں جگہ جا کر تقریر پر اتنے پیسے لے کر لوگوں کو سنا گئے، عمل کون کرے گا؟ بس انہوں نے کیا ہے نا، کافی ہے۔ اے لوگوں، یہ عمل کی باتیں ہیں۔ ابو ذر غفاری ایک ویران جنگل میں پڑا ہوا ہے، تنہا ہے، ان کو لوگوں نے نکال دیا ہے، جلا وطن کیا ہے۔ اس موضوع پہ مزید ضرورت نہیں، اتنا سمجھ لو کہ جلا وطن ہو کر کے جنگل میں پڑا ہوا۔ ایک صاحب گئے، ان کی حالت دیکھی، مقام تو اس کا بہت اونچا تھا، پیغمبر کا صحابی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنا ہوا ہے، اولئک ہم الراشدون کی خلعت پہن رکھی ہے۔ صحابی نے پوچھا، کیسے ویرانے میں تنہا بیٹھے ہو؟ تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ تو ہجوم ہوتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا حلقہ یہاں نظر آتا بہت بڑا، ہزاروں کے لوگ ہوتے، 5 پیسے کا ملا، 5 پیسے کا پیر جو ہوتا ہے، اس کے وہ کراچی تک مریدین کے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ تمہارا تو نہ کوئی مرید ہے، نہ شاگرد ہے، نہ خادم ہے، تم تو ویرانے میں پڑے ہو، بیٹھنے کے لیے چٹائی تک نہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے سنہرے الفاظ میں چند لفظ بیان کر کے ساری امت کو ایک عظیم پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لم یدعا للمرء صدیقا، اچھے باتوں کی طرف بلانے نے، بری باتوں سے منع کرنے نے، اچھائی کی طرف بلانے اور برائی سے منع کرنے کی وجہ سے میرا کوئی دوست نہیں بچا۔ اس لیے کہ جب ایک چھوٹا بچہ تھا، کسی نے اس کو مارا تھا، ماں نے کہا روزانہ تم مار کھا کے آتے ہو، بات کیا ہے؟ بیٹے نے کہا اماں جان میں سچ بولتا ہوں تو مار کھاتا ہوں۔ ماں نے کہا یہ میں نہیں مانتی، تم سچ بولو گے لوگ تمہیں کیسے ماریں گے؟ تمہیں تو سینے سے لوگ لگائیں گے، لوگ چما لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے سچ بولا لوگوں نے مارا؟ بیٹے نے کہا اماں جان اگر تمہیں سچ کہوں تو تم بھی مجھے مارنے لگو گی۔ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیٹے نے کہا اماں جان میرے والد تو 2 سال ہو گئے ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، آپ یہ میک اپ، یہ سنگار، یہ بناوٹ، یہ مہندی، یہ سرخی، یہ پاؤڈر کس کے لیے لگا رہی ہو؟ تو اس نے اس کو واقعی مارا۔ یہ ابو ذر غفاری ہی اکیلا تنہا نہیں تھا، ارے ہم بھی تنہا ہیں۔ اگر تم کل سچ کہو گے خدا کی قسم تم بھی تنہا رہ جاؤ گے۔ تم جو کہتے ہو کہ صحیح کہتے ہو، اس سے کام نہیں بنتا، نعرہ تکبیر سے کام نہیں بنے گا، زندہ باد مرد آباد سے کام نہیں بنے گا۔ ارے کھڑے ہو جاؤ عوام و قرآن کے لیے، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ پیغمبر امی تھے، کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، 1,24,000 انبیاء کرام سارے کے سارے ان پڑھ امی تھے، کسی کے مدرسے میں انہوں نے نہیں پڑھا، کسی بھی مدرسے سے فارغ نہیں ہوئے۔ سارے انبیاء جن قوموں میں مبعوث ہوئے وہ قومیں بھی ساری امی تھے، صحابہ کرام ساری امی تھے، سارے ان پڑھ تھے، دستخط تک نہیں جانتے تھے۔ بدر میں مشرکین کو 70 بندوں کو جکڑ کر کے باندھ لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم مشرک ہمارے صحابہ کو لکھائی سکھاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی مشرکین سے سیکھ لیا تھا، خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر قرآن کو مشرق اور مغرب تک پہنچانے والے صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب تک عوام نے قرآن کو اٹھا رکھا تھا، جب تک عوام قرآن پر عمل کرنے کے خود کو مکلف سمجھتے تھے، جب تک قرآن کو یہ لوگ
یہ عوام قانون کی کتاب سمجھتے تھے، پڑھنا پڑھانا فرض سمجھتے تھے، عمل کرنا فرض سمجھتے تھے، ساری دنیا پر خلافت عثمانیہ چھائی ہوئی تھی۔ لیکن جب عوام نے قرآن اور سنت کو علماء کے حوالے کیا تو علماء نے اس کا یہ حشر کیا کہ ایک ملک میں 1000 پارٹیاں بنا دی۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ پنجپیری ہے، یہ ششپیری ہے، یہ وہابی ہے، یہ اشاعتی ہے، یہ مرکزی ہے، پتہ نہیں کتنے نام ہے، گننا مشکل ہے۔ یہ کب جوان لڑکی، حسین لڑکا جو تیرا بیٹا ہو، تمہاری بیٹی ہو، تم وہ لوگوں کے حوالہ کرتے ہو؟ جواب دو یار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ایمان سے کہو، تمہیں بیٹی بہت پسند ہے یا قرآن بہت پسند ہے؟ تمہیں بیٹا بہت پسند ہے یا سنت بہت پسند ہے؟ مگر قرآن اور سنت کو بے دھڑک تم نے ہمارے حوالے کیا ہے، پوچھتے بھی نہیں ہو۔ مولوی کچھ کہتا ہے تم مان لیتے ہو۔ کل رات کو میں نے ایک بات کہی تھی، وہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ورنہ موضوع تو ابھی تک میں نے شروع بھی نہیں کیا، اس لیے کہ فریاد لمبی ہو گئی۔